اشاعت القرآت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ پاش کر رہی ہے دونوں پسی طرح مقدر بن چکی ہے کیڑے مکوڑوں کی طرح تجھے گزارنے پر مجبور کیا جا رہا ہے ظلم و ستار کی چکی میں تجھے بہترین کیا جا رہا ہے ظلم و غریب کے طوفان میں تیری ماں میں نمبر نظر چاہے جا رہا ہے تیرے اوپر معصوم بچوں پر نیزوں اور تلواروں کو آزمایا جا رہا ہے تیرے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے تیرے ملی گواہی کو برباد کیا جا رہا ہے تیرے مساجد کو عبادت گاہوں کو تیرے مدارس کو یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا اس لیے کہ در اسلام نے اپنا خود بہاکر سب دوشی کا اعلان کر دیا تھا؟ کیا اس لیے کہ تیرے قابلین نے اپنا خود بہاکر سب دوشی کا اعلان کر دیا تھا؟ کیا اس لیے کہ ہندوستان میں طرح کوئی حق نہیں؟ ایک قوم اب سونے کا وقت نہیں رہا اپنی ماضی کو دے ایک قوم اپنے کردار کو دے ایک قوم اپنے وقات کو دے ایک قوم اپنے کارناموں کو دے ایک قوم اپنے اسلام کی قربانیوں کو دے ایک قوم اپنے قابلین کی تعریف کو دے دے لوگوں سے ایک کروڑ روشنی دیتا ہے اور دوسری طرف تاریخ کی خلاف سکون رکھتا ہے سرما سے ایک طرف کپڑے بدل میدان دکھاتا ہے اور دوسری طرف شاملی کے میدان کی سیر کراتا ہے سرما سے ایک طرف سوئے اپنے لے جاتا ہے اور دوسری طرف پہلا گئی نقطہ اور حقیقات ایک والے کی سیر کر جاتا ہے سرما سے ایک طرف نظمکہ کی خوشبو سناتا ہے اور دوسری طرف یوں میں پورے شاملی شامل کی سیر کراتا ہے لیکن ایک قوم ان تمام کامیابوں کارناموں کے باوجود آج سے حضور پر حملہ ہو رہا ہے تاریخ بتا دیے تیرے مقابل نے کبھی نہیں سبق اسرا آیا تو کبھی شاہ افریقہ آیا تیرے مقابل نے کبھی شاہ اندلس آیا تو کبھی راجہ ظاہر آیا تیرے مقابل نے کبھی یہودی آئے تو کبھی عیسائی آئے تیرے مقابل نے کبھی لوگ در آئے تو کبھی جنتا در آئے تیرے مقابل کبھی سردار پٹیل آیا تو کبھی جن سنگھ آیا کبھی بال ٹھاکر آیا تو کبھی سنجے گاندھی آیا ان تمام ظالم پارٹیوں اور ظالم راجاؤں سے تیرا مقابلہ ہوا اور تو نے ہر ایک قدم کر مقابلہ کیا لیکن ایک قوم غفلت کی چادر کو چاک کر دشمن کا مقابلہ کر کے دے سوئے ہوئے دل کو بیدار کر کے دے آنکھوں سے پردہ ہٹا کر دے دیکھ اور پتا جب تیرا شعر و ضم منتشر ہو جائے گا تو تیرے پروانوں کو دور پر لٹکا دیا جائے گا تیرے دیوانوں کو گرس کے بیٹھ چلا دیا جائے گا تو بتا تیرے وجود کی حفاظت کون کرے گا کیا نرسمارا تیرے وجود کی حفاظت کرے گا کیا بال ٹھاکرے تیرے وجود کی حفاظت کرے گا نہیں ہرگز نہیں بلکہ تجھے اپنے خود کی حفاظت کرنی ہوگی لیکن اے قوم اگر تجھے اس سب کی زندگی گزارنی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چل کیونکہ تیرے اندر تو عامر مدنی کا خون ہے تیرے اندر تو ابو بکر عمر کا خون ہے تیرے اندر تو عثمان علی کا خون ہے تیرے اندر تو صلاح الدین ایوبی کا خون ہے تیرے اندر تو محمد بن قاسم کا خون ہے تیرے اندر تو عمر بن عبدالعزیز کا خون ہے لیکن یہ قوم اس باندھ کا مرد ورد مجاہد کا جگر ہے مومن ہے تو پھر اپنے وطن کی خبر لے علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سوبار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے کیسوے برہم کو سوبار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے کیسوے برہم کو کہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو جب وقت پڑا تھا گلشن پر تب میں نے لہو کا دان دیا جب وقت پڑا تھا گلشن پر تب میں نے لہو کا دان دیا اور میرے ہی لہو کی چھینٹوں سے ہولی بھی منائی لوگوں نے عزیزان ملک و ملت یوم آزادی کے مسرت اور دل نواز دن پر اس سے بہتر اور کیا ہوگا کہ تحریک آزادی میں مسلمانوں کے کردار کے بارے میں بات کی جائے اس لیے کہ یہی وہ دن ہے جب غلامی کی ذلت سے ہندوستان نے نجات پائی تھی یہی وہ دن ہے جب صدیوں کی تاریخی ختم ہوئی تھی اور آزادی کا سورج چمکا تھا اسی دن کے لیے ہمارے بزرگوں نے اپنے خون کا نذرانہ مادر وطن کو پیش کیا تھا اور انگریزوں کے سامنے چٹان بن کر کھڑے ہو گئے تھے
آزادی کے لیے اپنے بچوں کو یتیم، عورتوں کو بیوہ اور اپنے گھروں کو ویران کیا تھا اور ہر قسم کی تکلیفوں کو خوشی خوشی برداشت کیا تھا۔ عزیز دوستو، ہندوستان میں انگریز تاجر بن کے آئے تھے مگر اس ملک کے آقا و مالک بن گئے۔ ہمارے وطن پر غداری سے قبضہ کرنے لگے تو سن 1757 میں نواب سراج الدولہ نے بنگال میں ان سے زبردست مقابلہ کیا مگر شہید ہوئے اس لیے کہ ان کے وزیر نے غداری کی تھی۔ پھر سن 1799 میں سلطان ٹیپو نے انگریزوں سے بار بار مقابلہ کیا لیکن غداری کا شکار ہوئے اور شہید ہوئے۔ پھر سید احمد شہید اور ان کے مجاہدین نے مقابلہ کیا مگر 1831 میں وہ بھی شہید بالا کوٹ بن گئے۔ 1857 میں حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوئی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حافظ ضامن جیسے اکابر ملت نے انگریزوں کے سامنے کے میدان میں مقابلہ کیا مگر یہ انقلاب بھی ناکام ہو گیا اور انگریز پورے ملک پر قابض ہو گئے۔ 1866 میں دارالعلوم دیوبند کا قیام ہوا تاکہ مجاہدین اسلام تیار ہو، محدثین اور فقہ تیار ہو۔ میرے دوستو، دارالعلوم کے اکابر علماء نے تحریک آزادی میں قیادت کی ہے۔ شیخ الہند، شیخ الاسلام اور مجاہد ملت جیسے علماء حق نے پرچم آزادی کو بلند کیا، جمعیت العلماء ہند قائم کی، خلافت کمیٹی قائم کی اور پورے ملک میں جوش و خروش سے آزادی کی تحریک چلائی۔ جیل گئے، سزا کاٹی، سولی پر چڑھے، پھانسی پر لٹکائے گئے مگر آزادی کی تحریک میں مسلمانوں نے قدم پیچھے نہیں ہٹایا۔ ان کی قربانیاں سب سے زیادہ ہے مگر آزادی کے بعد سب سے زیادہ ظلم مسلمانوں پر ہو رہا ہے۔ ان کو بدنام کہا جا رہا ہے، ان کو غدار کہا جا رہا ہے۔ حکومت پر وہ لوگ ہیں جو آزادی کی تاریخ جانتے ہی نہیں ہے۔ بدقسمتی سے تقسیم ہند کے بعد سے آج تک اقتدار کی کرسی پر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو آپس میں نفرت کی سیاست کرتے ہیں، لیکن ہم کو ہر حال میں صبر و محبت کا پیغام دے کر ملک کو دوبارہ تقسیم ہونے سے بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اس دیش کے ذرے ذرے کو ہم اپنے خون سے سینچیں گے، اس دیش کے ذرے ذرے کو ہم اپنے خون سے سینچیں گے۔ اللہ کی قسم اس دھرتی کو گلزار بنا کر دم لیں گے۔ جس خون شہیدہ سے اب تک گل رنگ ہوئی ہے زمین، جس خون شہیدہ سے اب تک گل رنگ ہوئی ہے زمین، اس خون کے قطرے قطرے سے طوفان اٹھا کر دم لیں گے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ سب سے پہلے مشیت کے عنوان سے نقش روح محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے عنوان سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مان کر روشنی بزم کونوں مکا کو سجایا گیا۔ سامعین کرام اور عاشقان نبوت، اس ذات مقدس کے طریقے سے ہم اس محفل کو منور کرنا چاہتے ہیں جس کے اشارے سے چار دو ٹکڑے ہو گیا، جس کے دنیا میں آتے ہی ایران کا درد شاہی پلٹ گیا، جس کی امیدوں میں چشمہ جاری ہو گیا، جس کی نبوت کی شہادت کرکریوں نے دی، جس کی امانت اور رعایت کے نزدیک دشمنوں نے کی، جس کے طفیل میں کائنات کے دیشوں کو سوارا گیا اور جو لولا درما خلق الاسلام کا مثال تھا، یعنی عشق شمس و قمر، فخر جن و بشر، خالق ارض و سما کا محبوب، صاحب اولاد، خلاصہ کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات سے اس تحقیق کو معطل کروں گا۔ حضرات، سیدہ آمینہ کا سلام، عبداللہ کا جگر پارا، امام الانبیاء، سردار اولیاء، فخر رسول، مولا کل، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ اگر نہ ہوتے تو شمس و قمر نہ ہوتے، اگر ہادی علم نہ ہوتا تو 1,24,000 قدر شوق دیا گرام کا سلسلہ نہ ہوتا۔
اس شیطان نبی نے جواب دیا ارے بے وقوف کون لگتا ہے ایمان سے بیگانے ارے بے وقوف کون لگتا ہے ایمان سے بیگانے محمد کی محبت کو تو کیا جانے کہاں برداشتے جی تم تو شیطان محمد کی کہاں برداشتے جی تم تو شیطان محمد کی خواہش برداشت کر سکتا نہیں پانے محمد کی یہ سب کچھ ہے نوارا پر یہ دیکھا جا نہیں سکتا یہ سب کچھ ہے نوارا پر یہ دیکھا جا نہیں سکتا چاہے ان کے پیر کی طرح میں ایک کانٹا بھی چھوٹائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم ونبیوں میں رحمت بچے اتنے محنت سے تیاری کرتے ہیں اور آپ لوگ یہ سنتے ہیں تو میں کیسے بن گیا ہوگا کہ تجربہ کچھ آپ لوگوں کو سمجھنے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں بچے اور ہم لوگ اتنی محنت سے یاد کرایا کرتے ہیں ہم لوگ بچے میں کیا فائدہ ہے اس چیز کا بچوں کو خاموش کرو بالکل یہ لوگ کیا ہو کر یہ تو خاموش ہو جائے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھر بھیج دو ونبیوں میں رحمت لغو پانے والا ونبیوں میں رحمت لغو پانے والا مراد غریبوں کی برلانے والا حضرات سامعین آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تقریر کا موضوع ہے امید ہے کہ آپ میری باتوں کو غور سے سنیں گے آج سے 1400 سال قبل کا زمانہ پوری دنیا کی عام گمراہی کا زمانہ تھا سب لوگ شرک و کفر میں مبتلا تھے ہر جگہ بگاڑ تھا اس زمانے میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والا کوئی نہ تھا عیسائی مذہب کے ماننے والے ہو یا موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہو سب لوگ شرک و کفر میں مبتلا ہو گئے تھے عرب کے لوگ خاص کر بری حالت میں تھے درختوں جانوروں پتھروں اور بتوں کی پوجا کرتے تھے شراب پیتے تھے مردار کھاتے تھے اور معمولی باتوں پر لڑائی جھگڑا کرتے تھے ذرا سی بات پر جنگ کرنے لگتے تھے اللہ مغالی فرماتے ہیں کہیں آنے جانے کی باتوں پر جھگڑا کہیں آنے جانے کی باتوں پر جھگڑا کہیں پانی پینے پلانے کی باتوں پر جھگڑا اور کہتے ہیں قبیلے کا بت ایک جدا تھا کسی کا حبل تھا کسی کا صفا تھا حضرات سامعین ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے عرب کے لوگ پر رحم کیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہاں کے لیے رسول بنا کر بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے رسول بنا کر بھیجا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہر دور اور ہر جہاں کے لوگوں کے لیے رحمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعتوں اور خاندانوں بڑے لوگوں کو متحد فرمایا اور ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت جمائی اور آخرت کی فکر پیدا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ایمان والوں کو بھائی بنا دیا اور جو گمراہ تھے وہ ہدایت والے بن گئے اور جو درختوں جانوروں اور بتوں پتھروں کی پوجا کرتے تھے وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت و عظمت سے سرفراز فرما دیا اور ان کے لیے فتح و نصرت کے دروازے کھول دیے اور پوری دنیا کو ان کے تابع کر دیا سراپا ابر رحمت پر یہ امت ناز کرتی ہے سراپا ابر رحمت پر یہ امت ناز کرتی ہے روح انور کی تابانی پہ قدرت ناز کرتی ہے حبیب کبریا فخر رسول کی ذات اقدس پر نبوت ناز کرتی ہے رسالت ناز کرتی ہے وما علینا الا البلاغ اشاعت القرآن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں